السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ مختصر حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد آج کے اس درس میں داماد رسول ابن عم نبی خلیفہ رابع جناب ابو تراب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور آپ کے مناقب اللہ کے فضل اور توفیق سے آپ کے گوش گزار کیے جائیں گے۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہیں عشرہ مبشرہ میں چوتھا درجہ، خلافت راشدہ میں چوتھا نمبر اور السابقون الاولون میں سے ہونے کا شرف حاصل ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت پرورش پانے اور اہل بیت میں شامل ہونے کی خصوصی سعادت حاصل ہے۔ میرے محترم سامعین، جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں کثرت کے ساتھ موجود ہیں، یعنی کہ زندگی کے بے شمار پہلو ہیں کہ جن میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کارنامہ ہائے نمایاں ہمیں سیرت اور تاریخ کی کتب کے اندر اور قرآن اور احادیث کے اندر بھی ملتے ہیں۔ اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کی بات کی جائے تو آپ کی بہادری کی ایک لازوال داستان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بے شمار بلکہ جتنی بھی جنگیں ہوئیں، تقریباً ہر جنگ کے اندر جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جمع مردی اور بہادری کے جوہر دکھائے۔ غزوہ بدر جو کہ اسلامی تاریخ کا پہلا اور عظیم الشان معرکہ ہے۔ جب غزوہ بدر کے میدان کے اندر سجنے لگا، کفار کی طرف سے ان کے تین سردار شیبہ بن ربیعہ، عتبہ اور ولید بن عتبہ میدان میں آئے، تو مسلمانوں کی طرف سے علی رضی اللہ تعالی عنہ، حمزہ رضی اللہ عنہ اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ مقابلے کے لیے نکلے۔ زوردار مقابلہ ہوا اور تینوں کافر سردار قتل ہو گئے۔ اللہ رب العزت کو علی رضی اللہ تعالی عنہ، حمزہ رضی اللہ عنہ، عبیدہ رضی اللہ عنہ کا کافر سرداروں سے یہ دلیرانہ مقابلہ اس قدر پسند آیا کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر اس کا نقشہ کھینچ لیا کہ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ لڑنے والے گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے لیے جھگڑا کیا۔ ایک گروہ جس کے اندر
سیدنا علی، سیدنا حمزہ اور سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہم موجود ہیں، اور دوسرا گروہ جو اللہ کی توحید کا انکاری یعنی کہ کافروں کا گروہ ہے۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، بنائے جائیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت اور بہادری اس حدیث سے اور اس واقعہ سے جھلکتی ہے۔ اس کے بعد کے واقعات غزوہ احد کے اندر اور اسی طرح دیگر غزوات جو ہوتے رہے ان کے اندر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہادری اور اپنی شجاعت کے جوہر دکھلائے۔ بالاختصار ہم سن 7 ہجری غزوہ خیبر کی طرف آتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے لیے نکلے تو علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں خراب تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکے۔ بعد میں خیال آیا کہ اللہ کے رسول جہاد کے لیے نکلے اور میں پیچھے رہ جاؤں، یہ بات آپ کو پسند نہیں آئی تو آپ بھی روانہ ہو گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا ملے۔ مارکا شروع ہوتا ہے اور کئی روز تک جنگ جاری رہتی ہے، اور ایک قلعہ تھا خیبر کا جو فتح ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ کل کو میں جنگ کا علم ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں تھماؤں گا کہ اللہ رب العالمین اس کے ہاتھوں پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ فرمان مبارک سننے کے بعد ہر کسی کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ کاش یہ اعزاز مجھے حاصل ہو۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی زبان مبارک کو جنبش دی تو فرمایا کہ این علی، علی کہاں ہے؟ کہا گیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو آنکھیں دکھ رہی ہیں، وہ اپنی آنکھیں بھی نہیں کھول سکتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کو بھیج کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، آپ کی آنکھوں میں اپنا لعاب مبارک ڈالا، صحت کی دعا دی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں ایسی ٹھیک ہو گئیں کہ گویا آنکھوں میں کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے انہیں جہادی پرچم دیا اور نصیحت فرمائی، جو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے سپہ سالاروں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ پھر واضح نصیحت کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ خیبر کے یہودیوں کو نصیحت کرتے ہیں، لیکن وہ نصیحت قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، اور یہودیوں کا مشہور سپہ سالار اور جنگجو جو بہادری کے اندر اپنے آپ کو ایک بہت بڑا سمجھتا تھا اور مشہور بھی تھا، مرحب جس کا نام ہے، وہ میدان میں آتا ہے اور یہ اشعار پڑھتا ہے قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب اذن الحروب اقبلت تلہب۔ اس نے یہ اشعار پڑھے، کہا کہ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، کب جب لڑائی کی آگ بھڑکتی ہے تو میں ہتھیار بند، بہادر اور جنگ آزمودہ ثابت ہوتا ہوں۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی شان و شوکت اور اس کا یہ کبر دیکھ کر ذرا بھی مرعوب نہ ہوئے، بلکہ اس کے مقابلے میں میدان میں نکلے اور یہ اشعار پڑھے انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیت غابات کریہ المنظرا اوفیہم بالصاع کیل السندرا، کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا، حیدر جنگل کے شیر کو کہا جاتا ہے، کلیت غابات کریہ المنظرا، جنگلوں کے شیر کی طرح جس کو دیکھ کر خوف آتا ہو، اوفیہم بالصاع کیل السندرا،
میں دشمن کے ہلکے وار کے مقابلے میں بڑا جواب دیتا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ اشعار پڑھتے ہیں، مقابلہ شروع ہوتا ہے اور ایک ہی ضرب کے اندر مرحب کو جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر خیبر کو فتح فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جنگ احزاب کے اندر اور دیگر غزوات کے اندر جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار واقعات ہیں، اور یہ الگ سے ایک موضوع ہے جسے شجاعت علی کے نام سے آپ موسوم کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزید فضائل اور مناقب کیا ہیں؟ صحیح مسلم کے اندر جناب زر بن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ والذی خلق الحبۃ وبرأ النسمۃ انہ لعہد النبی الامی الی انہ لا يحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور جس نے ہر ذی روح چیز کو پیدا کیا، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا، تاکید کی کہ مجھ علی سے صرف وہی شخص محبت کرے گا جو مومن ہوگا، اور مجھ علی سے وہی شخص نفرت اور بغض رکھے گا کہ جو منافق ہوگا۔ آپ غور فرمائیے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور منقبت اس حدیث میں کس واضح انداز میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت یہ ایمان کا معیار ہے۔ جس کے دل کے اندر حب علی نہ ہو اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، اور جس دل کے اندر بغض علی موجود ہو وہ دل ایمان سے خالی ہے، اس دل کے اندر نفاق بھرا ہوا ہے۔ آپ کو بے شمار احادیث کتب احادیث کے اندر ملیں گی کہ جو شان علی کو، فضیلت علی کو اور مناقب علی کو کھلم کھلا بیان کر رہی ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے نکلے اور آپ نے مدینہ کے اوپر جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو عورتوں اور بچوں اور وہاں کے رہنے والے جو معذور افراد تھے ان کے اوپر نگراں بنا دیا، اپنا نائب بنا دیا، تو علی رضی اللہ تعالی عنہ جو میدانوں کے شہسوار تھے، جو ایک جنگجو آدمی تھے، جو بہادر آدمی تھے، ان کے دل کے اندر یہ بات کھٹکتی رہی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو دل پر لے بیٹھے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تو میدان کارزار کے اندر موجود ہوں، خوف اور خطرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر منڈلاتے رہیں، اور میں علی مدینہ کے اندر موجود رہوں۔ اس بات کا اظہار اللہ کے نبی علیہ السلام سے کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دی وہ الفاظ سونے کے پانی سے لکھنے کے برابر ہیں کہ فرمایا کہ اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ اے علی، کیا اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میرے نزدیک تمہارا وہی مقام ہو جو ہارون علیہ السلام کا مقام تھا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک؟ البتہ ہارون پیغمبر تھے اور میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کس قدر انسیت، مودت اور تعلق کو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو آپ کا تھا اس کو ان الفاظ کے اندر بیان کر دیا۔ البتہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو ان الفاظ سے استدلال کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، ان کا استدلال باطل ہے، اور کئی فقہاء نے، کئی محدثین نے ان کے اس استدلال کا زبردست قسم کا رد کیا ہے، بالخصوص
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے۔ اس روایت سے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کے اوپر جو بعض الناس استدلال کرتے ہیں، اس کے رد کے اندر تو بے شمار جواب موجود ہیں، لیکن صرف ایک بات ہی کافی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام خلیفہ بنے ہی نہیں تھے، بلکہ ہارون علیہ السلام کا انتقال موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہی میں ہو گیا تھا۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے بھائیو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ 10 صحابہ جن کا نام لے کر ایک ہی مجلس کے اندر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے، ان 10 صحابہ میں جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نام ہے، اور چوتھے نمبر پر آپ علیہ السلام نے آپ ہی کا نام لیا کہ وہ علی فی الجنہ، کہ علی بھی جنتی ہیں، اور یہ روایت جامع ترمذی کے اندر موجود۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے بھائیو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی بشارت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس اپنی زندگی ہی کے اندر امت کو بتلا دی تھی۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام حرا پہاڑ پر تھے، آپ کے ہمراہ ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، علی بھی ہیں، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ صحابہ کرام موجود ہیں۔ اچانک پہاڑ ہلنے لگ جاتا ہے، حرکت کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو فما علیک الا نبی او صدیق او شہید، کہ پہاڑ ٹھہر جا، سکون میں آ جا، کیونکہ تیرے اوپر یا تو اللہ کا نبی ہے، یا صدیق ہے، یا پھر شہید ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، طلحہ رضی اللہ عنہ اور زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ چاروں صحابہ بعد میں شہید ہوئے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان کی شہادت کی بشارت اپنی حدیث کے اندر بیان فرما دی۔ یہ روایت اس حدیث اور اس واقعے کے علاوہ ہے جو صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ آپ احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے۔ یہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے یہ اس حدیث اور اس واقعے کے علاوہ ہے۔ اس کے اندر آپ علیہ السلام حرا پہاڑ پر تشریف لے گئے، اور اس پہاڑ کے اوپر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی کا ذکر نہیں ملتا، بلکہ علی، طلحہ اور زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ اس روایت کے اندر موجود۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی بشارت اپنی زندگی ہی کے اندر عطا فرما دی، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کے اندر کوئی شک و شبہ باقی نہ رہا۔ میرے بھائیوں، آپ غور فرمائیں کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق کیا تھا، کس قدر گہری محبت تھی اور کتنا گہرا تعلق اور رشتہ تھا، وہ آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ انت منی و انا منکا، اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ یہ ارشاد گرامی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے گہری محبت، گہرے تعلق اور دلی انسیت کو کس قدر واشگاب انداز کے اندر بیان کر رہا ہے، اور یہ جملے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اور بھی صحابہ کرام کو کہیں۔ تو بہرحال اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا یہ فرمان علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اور مودت کی بڑی عظیم الشان دلیل ہے۔ محترم سامعین کرام، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کے اوپر بڑا مضبوط اور راسخ ایمان تھا۔ آپ کو یقین تھا کہ جو الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکل گئے ان الفاظ کے اندر کسی قسم کا شک اور کسی قسم کا شبہ موجود نہیں۔ دو واقعے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا واقعہ، جب فتح مکہ کے قریب حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار مکہ کی طرف خط لکھا تھا اور اس میں ان کو اطلاع دینے کی کوشش کی تھی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کو فتح کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو وحی کے ذریعے بتلا دیا کہ ایک عورت خط لے کر مکہ کی طرف جا رہی ہے اور وہ روضہ خاک مقام کے اوپر موجود ہے اور اسی راستے پر چل رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس عورت سے خط وصول کرنے کے لیے علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور صحابی کو روانہ کیا۔ انہوں نے روضہ خاک نامی جگہ میں اس عورت کو پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ تیرے پاس جو خط ہے وہ ہمارے حوالے کر دے۔ عورت نے صاف انکار کر دیا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بات پر اس قدر یقین تھا کہ عورت کی بات پر ذرا بھی لچک نہیں دکھلائی اور اسے ڈرا دھمکا کر اس سے خط وصول کر لیا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں لا کر وہ خط پیش کر دیا۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی پیشن گوئی تھی کہ امت کے باہمی اختلاف کے دنوں میں ایک گروہ نکلے گا، خارجی گروہ، اور آپ علیہ السلام نے ان کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان میں ایک شخص ہوگا، اس کا ایک بازو ہوگا جس میں کلائی نہیں ہوگی، بازو کا جو سرا ہوگا وہ عورت کے سینے کی مانند ہوگا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یہ گروہ نکلا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ انہوں نے اس گروہ کے خلاف جنگ کی، ان کا قلع قمع کیا، لاشوں کا ڈھیر لگ گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ بندہ ڈھونڈو جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی پیشن گوئی ہے۔ تلاش کیا گیا، نہ ملا۔ آپ نے فرمایا کہ نہ میں نے جھوٹ کہا نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا، لہذا پھر تلاش کرو۔ دوبارہ تلاش کیا گیا، بندہ نہیں ملا۔ تیسری بار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکلے، ایک جگہ کھڑے ہو کر فرمایا جہاں لاشوں کا ڈھیر رکھا ہوا تھا، یہ لاشیں اوپر سے اٹھاؤ۔ لاشیں اٹھائی گئیں، لاشوں کے نیچے سے وہ بندہ نکلا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا ساری نشانیاں پوری ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خوشی کے مارے اللہ اکبر کہا اور پھر فرمایا کہ صدق اللہ و صدق رسولہ، کہ اللہ نے بھی سچ فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچ فرمایا۔ یعنی کہ اس قدر پختہ یقین تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کی سچائی کا کہ بندے روانہ کیے، پہلی بار وہ بندہ نہیں ملا، دوسری بار بھیجا گیا وہ بندہ نہیں ملا۔ یقین تھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی جو بات ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ خود نکلے اور بالآخر لاشوں کے ڈھیر کے نیچے سے وہ خارجی شخص جس کی نشانی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان کی تھی وہ نکل آتا ہے۔ تو ان واقعات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اوپر ایمان اتنا مضبوط ہے کہ آنکھیں جھوٹ بول سکتی ہیں اور مشاہدہ اور تجربات جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ وہ کبھی بھی غلط اور جھوٹے ثابت نہیں ہو سکتے۔ یہ واقعہ بھی صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر حیا، شرم و حیا کی جو صفت ہے وہ بھی بدرجہ اتم موجود تھی۔ کتب احادیث کے اندر
یہ واقعہ موجود ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ مری والا مسئلہ معلوم کرنا تھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شرم اور حیا کی وجہ سے خود معلوم نہ کیا بلکہ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ مسئلہ معلوم کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد نکاح کے اندر موجود تھی، تو اس شرم اور حیا کی وجہ سے خود اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے اس مسئلے کو نہیں پوچھا بلکہ کسی کے ذریعے یہ مسئلہ معلوم کروایا، اور یہ روایت تو تقریباً تمام کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جہاں آپ خلیفہ رابع ہیں، عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں، اور اسلامی سپہ سالاروں کے اندر اور جنگی تاریخ کے اندر بڑے بڑے کارنامے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیے ہیں، وہیں پر یہ صفت بھی آپ کے اندر موجود ہے کہ آپ اتنے ہی عاجز اور اتنے ہی کسر نفسی کرنے والے ہیں۔ جب آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیٹے نے دوسرا سوال کیا کہ صدیق اکبر کے بعد امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر بیٹے نے سوال کیا کہ عمر بن خطاب کے بعد تو آپ امت میں سب سے افضل ہیں، تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ جواب دیا کہ ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی ہوں، مجھے کوئی خصوصیت اور فضیلت حاصل نہیں۔ تو یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کسر نفسی ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عاجزی ہے۔ حقیقت میں جو کمالات، جو فضائل، جو منقبت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں وہ بے مثال ہیں اور بڑی عظیم الشان ہے۔ یہ محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ والی روایت بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو میرے بھائیو، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، آپ کے واقعات، آپ کا عقیدہ، آپ کے فضائل، آپ کی منقبت بے شمار ہیں جنہیں ایک درس کے اندر بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ شرم و حیا کا پیکر تھے، تعظیم رسول اور ادب رسول کا ایک پہاڑ تھے، اور صلح حدیبیہ والا واقعہ اس کے اوپر شاہد ہے کہ اپنے ہاتھوں سے محمد الرسول اللہ کا جو لفظ ہے اس کو مٹانا گوارا نہ کیا، اگرچہ سامنے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا حکم بھی موجود تھا، اور اتباع سنت کے حوالے سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ معروف ہیں۔ اس کی بے شمار مثالیں کتب احادیث کے اندر موجود ہیں۔ آخر میں ان لوگوں کے لیے اس حدیث کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو حب علی کا تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن عقیدہ علی کو، سیرت علی کو اور طریقہ علی کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس سے یکسر انحراف کر لیتے ہیں، کہ جہاں علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے محبت یہ ایمان کا معیار اور جز ہے، اسی طرح علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقیدے، آپ کی سیرت اور آپ کے طریقے سے بھی محبت یہ ایمان کا معیار ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک دن ابو الحجاج اسدی کو روانہ کیا اور اس کو یہ حکم دیا کہ کیا میں تمہیں اس کام پر نہ بھیجوں جس کام پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اور وہ کام یہ ہے کہ تم جو بھی تصویر دیکھو اسے مٹا دو، اور جو بھی اونچی قبر دیکھو اس قبر کو برابر کر دو، اس کو پست کر دو۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو علی کا عقیدہ یہ ہے
کہ قبروں کو پختہ نہ کیا جائے، قبروں کو اونچا نہ کیا جائے، اس پر مزارات نہ بنائے جائیں۔ اور آج حب علی کا دعویٰ کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقیدے کی دھجیاں بکھیرتے نظر آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہی پیغام ہے کہ جہاں علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل ہیں، مناقب ہیں، اور ان کو ماننا اور تسلیم کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، وہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقیدے کو بھی لیا جائے، آپ کی سیرت، آپ کے طریقے اور آپ کے نظریے کو بھی لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، تمام صحابہ کرام، بالخصوص جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام صحابہ کرام کے طریقے اور عقیدے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔